أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے، اپنے آپ سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نماز پڑھنا اچھے طریقے سے پڑھنا آسان کر دے، اس کو اس طرح ہم پڑھ سکیں کہ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں. آمین. آج ہم اپنا لیسن جو شروع کریں گے حی علی الصلاح کے یعنی کہ ہمارا ٹاپک ہے مین جو جس کو ہم لے کے چلیں گے. اور اس میں ہم سب کس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نمازوں کو ریوائو کر لیں، کہ کسی طرح یہ بہت اچھے طریقے کی ہو جائے کہ اس کو پڑھنے میں ہمیں آسانی بھی ہونے لگے، مزہ بھی آنے لگے، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کو ہم اس سے راضی بھی کر سکیں. تو انشاءاللہ اس میں ہم آج جانیں گے کہ صلاح ہوتی کیا ہے. اس کے بارے میں ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ، جو چیزیں ہمیں نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گی انشاءاللہ. ہم سب کے ذہنوں میں ہوتا ہے نا، کسی بھی ہم لوگ کسی بھی سٹیجز میں کئی دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، کچھ کوشچنز آتے رہتے ہیں ہمارے ذہن میں. کیا کہ وہ پہلے تو میں آپ سے سوال پوچھوں گی کہ آپ کی لائف کا پرپس کیا ہے، کہ ہم کیوں آئے ہیں یا آپ کیوں آئے ہیں دنیا میں. ہے نا، ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں جائیں گے، اور زندگی کا مقصد کیا ہے. یعنی ہم سوچتے ہیں کہ وٹ از دا پرپز آف لائف، کیوں دنیا میں آئے ہیں، زندگی کیوں ہے ہماری، اور ویئر ڈیڈ آئی کم فرام، میں آئی کہاں سے ہوں اور میں ادھر ہوں کیوں، اور کہاں میں جا رہی ہوں. کبھی آتا ہے سب کے ذہن میں آتی ہیں باتیں کہ ہم کیوں آئے ہیں. اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں کیوں آئے ہیں، یا ہمارا پرپس کیا ہے لائف کا، کیونکہ ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے اور ابھی نہیں تو کبھی نہ کبھی تو سٹیجز میں آتا ہی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آیت نمبر 56 ہے سورہ الذاریات کی. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی کہ اگر آسان طریقے سے اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت میں کیا، اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہے، ٹو ورشپ می، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ورشپ کی جائے. تو اس لیے پیدا کیا. تو اس سے کیا اگر سمجھ آتی ہے بات کہ اس کے یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے. تو پھر اس کے لحاظ سے ہمیں ایک لفظ سمجھ آتا ہے نا کہ ہماری زندگی کا مقصد بتاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے. اس کے لحاظ سے تو ہمیں ایک ہی لفظ جو ہے کیپچر کر رہا ہے ہمارا پرپز آف لائف، اور وہ لفظ کیا ہے، وہ لفظ ہے عبادت. تو عبادت جو ہے اس لیے پیدا کیا. اچھا عبادت کیا ہوتی ہے ہمارے ذہن میں، عبادت کے اس سے کیا آتا ہے. ہم لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ عبادت کا مطلب نماز پڑھے جاؤ، نماز عبادت ہے. تو یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز عبادت ہے، مگر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا تو کیا صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم نمازیں پڑھتے رہیں. تو مطلب ایک سمجھنا چاہیے نا کہ بھئی ورشپ ہوتی کیا ہے. تو پھر ورشپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ عبادت کے ہی جو ہم لوگوں کا جو پہلا کلمہ ہے اس کو سب لوگ جانتے ہیں، اور سب کو جو بہت اچھے سے پتا ہے، جو تمام پروفٹس یہی میسج لے کے آئے. ایسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سارے پروفٹس یہی میسج لے کے آئے. اور وہ کیا تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور there is none worthy of worship except اللہ. تو یہ بات بھی ہمیں پتہ ہے جو ہمارا مین کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ورشپ نہیں ہے. تو پھر یہ تو ہمارے کلمے کا حصہ ہو گیا. تو واقعی یہ تو بہت امپورٹنٹ ٹرم ہو گئی نا کہ عبادت بھی صرف اللہ کی. تو اللہ کی عبادت پھر کیا ہوتی ہے، یعنی کہ کیا پھر اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے. تو کلمہ توحید جو ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہوتا ہے، مگر یہ اللہ کو ایک ماننا ہی خالی نہیں ہوتا بلکہ اس کو معبود ماننا ہوتا ہے، اس کی ورشپ کرنا. تو پھر عبادت ہے کیا. تو اس سے ہمیں ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ پرپز آف مینز لائف اور ایز ویل ایز جنس لائف، جنوں کے بھی یہی مقصد ہے، مگر ہم تو انسانوں کی بات کریں گے کیونکہ ہم انسان ہیں. تو پرپز کیا ہے، عبادت. تو عبادت کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، ورشپ کے لیے جو ہے کہ اللہ کو یعنی جو توحید میں بھی آتا ہے، عبادت میں کیا آتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی ماننا. تو یہ بہت آسان، اس کی اگر ہم اس کو ایزی کر دیں نا تو اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کی ماننا. تو اللہ کی ماننا میں کیا آتی ہے، ٹوٹل سبمیشن، جو اطاعت ہوتی ہے نا، بات ماننا، سرنڈر کر دینا خود کو،
اور اوبیڈینس, بات ماننا اوبیڈینس ہی ہوتی ہے. تو یہ عبادت ہے. تو پرپز آف لائف از عبادت. تو اللہ تعالیٰ ہم سے جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, نہیں ورشپ کسی اور کی نہیں, اوبیڈینس کسی اور کی نہیں, سبمیشن اطاعت کسی اور کی نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بنایا. تو عبادت صرف تسبیح پڑھتے رہنا اور نماز پڑھنا نہیں ہے. ایکچوئل عبادت جو ہے ٹوٹل سبمیشن کی اس میں آتا ہے کہ سب باتیں ماننا اللہ کی. اچھا, اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اگر ہم عبادت نہیں کریں یا ہم اللہ کی بات نہیں مانیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ سوچیں کہ ہم اتنی بڑی جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اتنی بڑی یونیورس, اتنی بڑی یونیورس, اس میں ہمارا ارتھ جو ہے دنیا چھوٹی سی ہے, اور اس میں دنیا میں ہم چھوٹے سے بندے بالکل ڈاٹ کے جتنے. تو اگر ہم عبادت نہیں کریں گے یا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اللہ کو کوئی کمی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو بادشاہ ہے. تو ہمیں مگر ضروری ضرورت ہے کہ ہمیں اس لیے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے, اتنا سب کچھ دیا ہے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر کے اس, کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس کی ورشپ کریں, تو ہم اس کو صرف ہم اپنی طرف سے کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کریں, لیکن اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. ہاں ہمیں اللہ کی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ God has a serious purpose to create man, سیریس پرپس کے لیے ایسے انسان کو پیدا کیا. تو ہم ایسے نہیں پیدا ہو گئے کہ بس کھیل کود کے, کھا پی کے, سو کے, ٹی وی دیکھ کے اور سر ہم بس کھیلیں کودیں اور بس ختم ہو جائے دنیا. نہیں ہے, بلکہ انسان کو پیدا کرنے کا, ہمیں پیدا کرنے کا ایک سیریس پرپس ہے. اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے. مگر تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اٹ از ناٹ پریئر از ناٹ فار اللہ, اٹس فار یو, یہ ہمارے لیے ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے مگر ہمیں تو ضرورت ہے. ہمیں نمازیں پڑھنے اس لیے پڑھتے ہیں ہم کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. تو ہم سب کو پھر کیا کرنا چاہیے, کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ عبادت پر. تو آپ بار بار پوچھ رہے ہیں عبادت کیا ہے, تو عبادت کی جو ایک نارملی وجہ اس عبادت کی جو ایک ویسے جو ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپریہنسو ٹرم ہے عبادت. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز, چاہے وہ ایکشن ہو یا کال ہو, سیئنگ ہو, جو اللہ جس کو پسند کرے اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو. دوبارہ دیکھتے ہیں عبادت کی جو ڈیفینیشن ہے, جو کمپریہنسو ٹرم ہے یہ, اٹ از اے کلیکٹیو ناؤن دیٹ انکلوڈس ایوری تھنگ دیٹ اللہ لوز اینڈ ایکسپٹ فرام سیئنگس, یعنی کہ ہماری باتوں میں سے ایسی کوئی چیز ہو یا ہمارے فزیکل ایکٹس میں سے. دو چیز ہوتی ہے نا, یہ تو بولتا ہے انسان, یہ فزیکل ایکٹس ہوتے ہیں, پھر اسی طرح ہمارے دل میں جو ہے اور جو ہم باہر کرتے ہیں. تو جو چیزیں اللہ کو پسند ہے نا, بس ان کو کرنا عبادت ہوتا ہے. تو اگر ایزی کر لینا, اللہ کی ماننا جو عبادت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مگر سب چیزیں آ جائیں گی جو ہم بولیں گے, اور فزیکل. اور کون کون سے ٹائپ کی عبادت ہوتی ہے؟ تو ظاہر بات ہے ایک تو ہو گئے ہمارے ہارٹ کے ایکشنز ہوتے ہیں عبادت میں, کہ جو ہمارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے. کیونکہ جب بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ہر جو ایکٹ آف ورشپ ہے وہ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اس میں انر مینیفیسٹ ریئلٹی بھی جو ہوتی ہے, تو دل میں جو چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نظر نہیں آتی مگر وہ اندر فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم باہر ایکٹ کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, خوف, اور اللہ تعالیٰ کا یعنی ہوپ ہو ہمیں, ہم ہیوملٹی ہو, سب ہمارے ہارٹ میں ہوتا ہے. ایک تو ہارٹ کی عبادت ہوتی ہے. پھر لسانی یعنی کہ ٹنگ سے جو ہم بولتے ہیں, جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے کلمات ہم الحمدللہ, سبحان اللہ, لا الہ پڑھتے ہیں, اور یہ سب ورشپ ہے. اور تسبیح کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اور قرآن پڑھتے ہیں, زبان سے پڑھتے ہیں نا, دعا مانگتے ہیں, زبان سے مانگتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے یہ اس کی آؤٹر مینیفیسٹیشن ہے کہ ہم منہ سے جو پڑھتے ہیں. پھر ہمارے جو تھرڈ ٹائپ ہے, ہم ایکشنز جو ہم اپنے باڈی سے کرتے ہیں, باڈی پارٹ سے, جیسے کہ نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, بھوکے رہ رہے ہیں, تو باڈی ہماری انوالو ہو رہی ہے نا. اس سے زکوٰۃ دیتے ہیں, اپنے مال میں سے اپنے ہاتھ سے کسی کو دینا, اس طرح حج کرتے ہیں, سب کچھ جو ہے اس میں باڈی پارٹس میں انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو 3 ٹائپ کی ورشپ ہوتی ہے. ورشپ کو کیوں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ورشپ کے لیے پیدا کیا, تو ورشپ کا پتہ تو ہونا چاہیے. اچھا, ہم لوگ جو ہے ورشپ کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو باڈی پارٹس, ہم نے نماز پڑھی, روزہ رکھا, زکوٰۃ دیا, حج کیا, صرف یہی ورشپ ہے نا. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ورشپ ہے, اور باقی ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ اور ورشپ کیا ہوتی ہے. تو ایکچولی یہ خاص ورشپ ہے. یہ چیزیں جو ہے نا, ایکشن آف لمبس جو ہیں,
یہ ریچولز ہیں, خاص عبادتیں ہیں, مگر ایکچولی عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہر ہمارا عمل عبادت ہے اگر ہماری نیت اچھی ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی خوشی کے لیے, اور اس کا طریقہ ٹھیک ہو. دونوں چیزیں ٹھیک ہونی ضروری ہے. ہر اچھی چیز جو اللہ کو پسند ہے اور ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو پروفٹس کے ذریعے اللہ نے بتایا, تو دیٹ از ورشپ. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا, ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم نے کیوں دنیا میں آئے ہیں. The purpose of life is to achieve real happiness by worshipping the one true Allah in everything that we do. ہے نا؟ تو یہ ہے انسان کی اس کا پرپس دنیا میں آنے کا. اب ہم نماز کی طرف آتے ہیں. نماز کیا ہے؟ ہم بچپن سے کیا جانتے ہیں نماز کے بارے میں؟ کہ نماز جو ہے ایک عبادت ہے, رائٹ؟ نماز جو ہے عبادت ہے. تو پہلے تو ہم نے دیکھ لیا عبادت کیا ہے, تو یہ خاص قسم کی عبادت ہے. اب اس کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی میننگ کیا. اچھا, نماز کا لفظ ہم سنتے رہتے ہیں, تو نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نماز جو ہے نا, یہ پرشین لفظ ہے, اردو کا لفظ ہے, پرشین لینگویج سے اردو میں آیا ہے, اس لیے ہم نماز کہتے ہیں. لیکن عربی لفظ ہے اس کا صلاح, اس طرح بھی لکھتے ہیں, ایسے بھی لکھتے ہیں. اور حی علی الصلاح بھی اسی سے ہے, جو ہم نماز میں اذان میں سنتے ہیں نا, حی علی الصلاح, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف, اور آؤ پھر حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز ہی جو ہے نا انسان کو سکسیس دلاتی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہم اذان میں سنتے ہیں وہ یہی ہمارے لیے کال ہے کہ اگر نماز پڑھیں گے تو ہم دنیا میں بھی سکسیسفل ہوں گے اور آخرت میں بھی. اچھا, صلاح جو ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا اور جانتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے, اللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں. جیسے کسی بھی بلڈنگز کے پلرز ہوتے ہیں جس پہ وہ کھڑی ہوتی ہے, تو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا پلرز. تو اسلام کے 5 پلرز ہیں. کون سے؟ یہ سب بچے جانتے ہیں, سب ہم لوگ جانتے ہیں. نمبر 1 شہادہ. شہادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کو, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور نبی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے بغیر مسلم نہیں ہو پاتے. تو ہمیں یہ تو شہادت اور ٹیسٹیمنی آف فیتھ جو ہوتی ہے, یہ اسلام سب سے پہلی چیز ہے جو اسلام کے پلر ہے, سب سے مضبوط پلر ہے ہمارا توحید, اللہ کو ایک ماننا. اس کے بعد جو ہے صلاح, عمل سے جو چیز ہوتی ہے پہلے, جو سیکنڈ پلر ہے مگر موسٹ امپورٹنٹ پلر ہے اسلام کا, وہ ہے صلاح, نماز. اور یہ ہم دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں. پھر صوم, رمضان کے روزے, یہ تو رمضان میں رکھتے ہیں, یہ فرض ہے, یہ بھی ہم, یہ 3rd پلر ہے. پھر 4 زکوٰۃ ہم لوگوں کو اپنے مال میں سے دیتے ہیں. حج, یہ اس کے اوپر فرض ہے جس کے اوپر استطاعت ہو, جو جس کے پاس اتنا کیپیبل ہوگے کرنے کا, وہ کر سکے. مگر صلاح تو 5 وقت کی نماز تو ہر ایک کو ہر وقت کرنی. تو دیکھا اگر جائے تو صرف یہ چیز ایسی ہے جو ریگولرلی بیسس پہ ہم سے ریکوائرڈ ہے. باقی تو رمضان میں وہ ہوگا, زکوٰۃ بھی جو ہے وہ دے گا جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں, حج بھی وہ کرے گا جس کے پاس جو کیپیبل ہے. مگر صلاح تو ہر ایک کو کرنی ہے, ہر چھوٹے کو جب سے نماز فرض ہوتی ہے اس کے بعد سے ہمیں نمازیں پڑھنی ہے. تو اسی لیے نماز جو ہے, what is salah? It is the second most important pillar among the 5 pillars of Islam. اور سوچیں یہ جو پلرز ہیں نا اسلام کے, اگر ان میں سے کوئی ہم نے اس کو نہیں کیا, کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی پلر نہیں ہو کسی بلڈنگ کا, تو بلڈنگ کمزور ویک ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک, تو اگر ہمیں اپنا اسلام چاہیے, ہمیں چاہیے ہم ریلیجن پہ رہیں, تو ہمیں ان نمازوں کو اگر ہم صحیح سے پکڑ کے رکھیں گے, پڑھتے رہیں گے, تو ہمارا مضبوط ہوگا, ہماری بلڈنگ مضبوط ہو جائے گی. لیکن اگر جس کی نمازیں خراب ہوگی, جس نے نماز چھوڑ دی, تو اس کی وہ پھر بلڈنگ بھی دھڑام سے گر جاتی ہے. پھر وہ اسلام جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سمجھے ہمیں جو جنت تک لے کے جائے گی چیز, پھر ہم کیسے جائیں گے جنت میں جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک. اچھا, صلاح جو ہے نماز, اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیونکہ ہم جب اسکول میں بھی پڑھتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. تو اس کے میننگز 2 ہیں. ایک اس کا لٹرل میننگ ہے, جو اس کی ڈکشنری میننگ ہوتا ہے نا, جس لفظ سے صلاح کا ڈکشنری میننگ جو ہے, لنگوسٹک میننگ کیا ہے؟ ٹو سپلیکیٹ, ٹو پیٹیشن, ٹو پرے فار سمون, دعا ہے اس کے لٹرل میننگ. ٹھیک ہے, تو نمبر 1 میننگ ہے جو اس کے لٹرل میننگ ہے صلاح کے, وہ ہے دعا کرنا, دعا. اور جو لیگل یا آپ کہہ لیں ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے, جو کہ واقعی جو نماز کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوتی ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے, to the worship of Allah with a particular set of statements and actions. جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں ہم اس کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے ہم پہلی والی دیکھتے ہیں کہ دعا ہے, یعنی کہ جو صلاح جو ہے دعا ہے. تو نماز کے جو لغوی معنی ہیں, یعنی کہ اس کی ڈکشنری میننگ ہے, لنگوسٹک میننگ ہے, وہ دعا.
تو نماز دعا ہے. تو دعا جو ہے یہ اپنے مانگنے والے کو فائدہ دیتی ہے نا. دعا کس کو فائدہ دیتی ہے؟ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، مگر وہ فائدہ کس کا چاہیے؟ ہمیں اپنا چاہیے. تو اس کا مطلب نماز دعا ہے. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ ہمیں فائدہ دے گی. اور نماز کی جب ہم شروع بھی اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. تو اس میں بھی ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم انشاءاللہ اس کے میننگز کو ایسے سے دیکھیں گے، لیکن اس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اور دعا کون سی مانگتے ہیں؟ جو سب سے امپورٹنٹ دعا ہے ہماری زندگی کی، وہ مانگتے ہیں ہم نماز میں. وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں پتہ ہے ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے، رائٹ؟ اور اس میں ہم سب مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کیجیے، ہمیں اس راستے کی طرف گائیڈ کیجیے جو جنت کی طرف جا رہا ہے. تو ہم یہ اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. تو نماز دعا ہے. اس میں ہم جتنی بھی چیزیں ہیں نا جو نماز میں جو اس کے کنٹینٹس ہیں اس کو دیکھیں کون سے کنٹینٹس ہیں. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی زیادہ ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن بیسیکلی ہم اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں. جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، وہ بھی اللہ کی تعریف ہے. پھر ہم اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، وہ بھی اللہ کی تعریف ہے. پھر ہم سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، وہ بھی اللہ کی تعریف ہے. تو موسٹلی اس میں اللہ کی تعریف ہے اس کے کانٹینٹ میں. تو جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں. جب بندہ اللہ کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور تو کیا کہتا ہے کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ، ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہیوملٹی اپنی دکھا رہے ہیں اور ہم تو اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے بندے ہیں، مگر آپ پاک ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ پاک ہے، اللہ بہت بڑا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں. یعنی ہم جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا، یہ مت سمجھیں گے اس کا ہمیں اجر، ایک تو ہمیں ریوارڈ بھی ملیں گے اللہ کی تعریف کرنے کا. سیکنڈ، جب ہم تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے ہماری طرف پھر مڑتی ہے. اللہ تعالیٰ بالکل رحمت کے ساتھ. تو سوچو جب رحمت آئے گی پھر تو دعائیں قبول ہوں گی نا. تو اسی لیے جب ہم اللہ کی تعریف کریں اچھے سے کریں، کیونکہ ایک تو اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے اس کی تعریف کی جائے، اور دوسرا اللہ کی اس طرح رحمت ہوتی ہے ہماری طرف، اور پھر ہماری ساری جو ہم چاہتے ہیں ہمیں چیزیں ملنا شروع جاتی ہیں. تو نماز دعا ہے. اچھا نماز دعا ہے تو کیا پھر ہم ایسے ہی خالی دعا پڑھ لی تو نماز نہیں بھی پڑھی تو انف ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کے لٹرل میننگ ہے دعا، مگر ٹیکنیکلی یہ وہ نماز ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنی سکھائی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ. کیا ہے؟ کلیکشن آف ورڈز ہے جو ہمیں پڑھنے کو کہا جاتا ہے. جو بھی چیزیں ہم شروع کرتے ہیں اس میں قول سے، منہ سے پڑھتے ہیں، اور جو بھی ایکشنز ہم کرتے ہیں جو کہ تکبیر سے شروع ہوتے ہیں، اللہ اکبر سے، اور سلام ہوتا ہے اینڈ سے. یعنی کہ نماز کی جو اصطلاحی میننگ ہے یا اس کے جو ہے کہ نماز قولی اور فعلی عبادت ہے. قولی یعنی کہ منہ سے پڑھنے والی ورڈز ہوتے ہیں اس میں، اور جو ایکشنز کرتے ہیں ایسی عبادت ہے. اور جو تکبیر کے ساتھ شروع کی جاتی ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے تکبیر تحریمہ جو سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے بعد باقی ہم نماز کے اس میں آ جاتے ہیں اور تسلیم یعنی سلام کے ساتھ اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک پراپر سٹرکچرڈ عبادت ہے. ایسے نہیں کسی دعائیں کر لی، دعائیں پڑھ لی تو ہم نے نماز پڑھ لیجیے. کبھی نیند میں بھی ایسا لگتا ہے نا کہ ہم نے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ پڑھ لی، لیکن وہ نہیں ہوتی جب تک کہ ہم پڑھے نہیں. اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات، نماز قولی عبادت ہے. قولی کسی کہتے ہیں؟ منہ سے یعنی کہ زبان سے جو کی جاتی ہے نا، لسانی. تو دیکھیں کیا ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ نماز ہم دل میں نہیں پڑھ سکتے، یہ بولنے والی عبادت ہے. کیونکہ دیکھیں جو بھی الفاظ ہم بولتے ہیں منہ سے بولتے ہیں نا، اور بولنے کے لیے ہمیں کیا ہوتا ہے؟ زبان اور لپس کو ہلانا پڑتا ہے. جب بھی ہمیں ابھی بات کر رہی ہوں میں تو میں لپس کو زبان کو ہلا رہی ہوں. میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا دل میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی بند ہو. آپ کبھی کسی کو دیکھیں گے نا کہ لپس بند ہوتا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. نہیں، جو ایسا کرتے ہیں اس سے آپ بھی بتائیں کہ ایسے ہم لپس بند کر کے نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ بہت کم ایسے ورڈز ہیں نا جو ہم لپس کو بند کر کے ادا کر سکتے ہیں. آپ سوچیں اگر آپ بولیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو منہ کھلے گا نا. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ رب العالمین، منہ کھل رہا ہے نا. تو کیونکہ کئی مخارج ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح نہیں ادا ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے منہ کھلنا ہوتا ہے. تو کئی لوگ منہ دل میں پڑھتے تو زبان نماز دل میں نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے، نماز کے لیے ہمیں بولنا پڑتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر ہم بھی ایسے کریں تو غور سے دیکھیں. اچھا فعلی عبادت کیسے ہے؟ جو ایکشنز ہماری باڈی بھی کر رہی ہوتی ہے نا، ایکشنز ہم
کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے گھٹنے زمین پہ لگتے ہیں، پھر ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں. تو یہ سارے ہم جو ایکشنز ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. تو آپ سمجھ آ گیا آپ کو اس کی بات کہ لنگوسٹک ڈیفینیشن تو دعا ہے، اور دعا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا. تبھی اس کی اسپرٹ جو صلاح کی ہے نا نماز کی، وہ دعا ہے. ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں اس میں. تو پھر تو ہمیں ضرور اس کو سوچ کے پڑھنا چاہیے نا، ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ تو ہمیں فائدہ ہوگا اس کا. سوچیں آپ کو ایک باکس ملے گا قیامت کے دن جس میں آپ نے جو چیزیں ڈال کے بھیجی تھی وہ وہاں پہ ملے گا، تو اس میں ہماری نمازیں ہوں گی. کیا ہم جیسی نماز پڑھ رہے ہیں ویسی کہ ویسی مل جائے گی تو ہمیں نہیں اچھا لگے گا نا. ہم گفٹ کس تو جب ہمیں کوئی چیز چاہیے تو اچھی چیز چاہیے، تو ہم اپنے لیے جمع کر رہے ہیں تو ہم اچھے سے نماز پڑھیں. اور ٹیکنیکل ڈیفینیشن جو ہم نے پڑھ لی کہ اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ اینڈ ایکشن. تو نماز جو ہے کون سی عبادت ہے؟ قولی اور فعلی، یعنی منہ سے اور ایکشن سے. 3 ٹائپس ہوتی ہیں نا نارملی ورشپ کی، دل کی بھی، لسان کی یعنی منہ کی زبان کی، اور ایکشنز کی. 3 پارٹ ٹائپس ہوتی ہیں نا ورشپ کی ہارٹ سے. تو نماز میں ہماری جب ہم زبان سے پڑھتے ہیں اور ہم اس پہ ایکٹ کرتے ہیں جو ہمیں طریقہ بتایا تو اس سے ہماری نماز ہو جاتی ہے الحمدللہ، اٹینڈنس ہماری لگ جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے. کہ لیکن اگر ہم اس میں ہارٹ کو اپنے ساتھ رکھیں، ہمارا دل بھی ساتھ ہو، جس میں ہم سوچیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم دل سے نماز پڑھیں گے تو پھر ہمارے مارکس اور بڑھ جائیں گے. پھر جو ہے ہمیں خوشبو آئے گا، پھر ہمارے مزے کی نمازیں ہوں گی. تو انشاءاللہ تعالی ہم آہستہ آہستہ سوچیں گے کہ ہم ان میں نمازوں میں کس طرح اپنے دل کو بھی لے کے آئے. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں بہت اچھی ہو جائیں، ہم اس طرح نماز پڑھ سکیں کہ ہم اللہ کو خوش کر سکیں، اور ہم اپنے دنیا میں آنے کا پرپس بھی پورا کر سکیں، جو کہ ہے ورشپ کرنا صرف اللہ کی باتیں ماننا دنیا زندگی میں بھی، اور نماز پڑھنے میں بھی ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں جو اللہ کو خوش کر سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.